إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کر جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے، جمعہ میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے اس ماہ مبارک کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم پر فرض کیے گئے، گزشتہ قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر روزے فرض کرنے کی وجہ یہ بتایا کہ مجھے اور آپ کو اس کا ڈر اختیار کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ حاضرین، یہ کچھ مختصر ایام ہیں، ایام معدودات۔ ان دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے حد و حساب ہے۔ ہم جانتے ہیں بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ روزے کی فضیلت یوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں بے حد و حساب ہم لوگوں کو دلیلیں ملیں گی۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ مختصر باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا بھی نزول ہوا۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، سورۃ البقرہ میں۔ اس کی بعد ایک آیت کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان المبارک، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین قرآن کا بھی نزول کیا۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی وہ رات۔ اگر اس رات کو ہم پالیں، اس رات میں ہماری عبادت ہو جائے، سمجھ لیجئے ہماری زندگی میں ہم لوگ اس رات کو پالیے، اس عبادت کو پالیے، وہ ثواب ہم لوگوں کو مل گیا۔ 83 سال، تقریباً 80 پر 3 سال 4 مہینے کی مدت، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی عبادت۔ قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے سورۃ القدر، اس میں اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں اس ماہ مبارک میں آخری عشرہ، تیسرا عشرہ
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری عبادتوں کا ذکر کیے، اس میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اس کا ثواب بے حد و حساب ہے، بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تین باتیں اس میں جو ہے بتائی گئی اس حدیث میں۔ یہ ایک تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین جنت رکھا ہے۔ حاضرین، اس مہینے کو جب ہم پائیں، اس مہینے کا احترام اور اس کی عزت، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس مہینے کا پورا خیال کریں۔ آج ہماری امت کی حالت یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیلیں بہت کم ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہماری چال و چلن کچھ الگ ہوتی ہے۔ کہتے ایک ہیں، کرتے ایک ہیں۔ حاضرین، اس مہینے کی فضیلت کو جانیں، اس مہینے کی عبادت کو جو پہچانے، اس مہینے کی عبادت ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ حاضرین، آگے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے کی فضیلت اس طرح بتاتے ہیں، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ذریعہ روزے کو بنائے۔ اس حدیث سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت بابا، ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو روزے دار ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے خاص ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، بلایا جائے گا، وہ داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کیا جائے گا، پھر کبھی اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن، یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، اے میرا رب، اے میرے رب، یہ بندہ دن میں کھانے کو جو ہے حرام کر دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا تمام چیزیں، کس لیے؟ روزے کی وجہ سے۔ روزہ رکھا تو دل میں ڈر پیدا ہوا، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا پیدا ہوا کہ ان تمام چیزوں سے وہ خود بخود رک گیا۔ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے روزہ گزارش کرے گا، سفارش کرے گا، کہے گا رب اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین اس روزے کی سفارش کو جو ہے قبول کرتا ہے۔ قرآن بھی کہے گا، یا رب یہ رات میں اٹھ کر تیری عبادتیں کرتا تھا، اپنی نیند کو حرام کر لیا، نیند کو ترک کر دیا، اللہ تو میری سفارش کو قبول کر لے۔ دونوں کی سفارش، روزہ اور قرآن، دونوں کی سفارش کو رب العالمین قبول کرے گا۔ حاضرین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تعلق سے احادیث میں بہت ساری باتیں بتائے۔ قرآن یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ اس ماہ مبارک کو پاتے ہیں، اس مہینے میں جب قرآن نازل ہوا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو جو ہے جانے پہچانیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ یہ بارہا میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کہہ چکا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، قرآن مجید کو پڑھیں، پھر قرآن مجید کو سمجھیں، جو سمجھے آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کی جو ہے توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت کے تعلق سے کہتے ہیں، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة۔ بندہ آزمایا جاتا ہے، بندہ بعض مرتبہ فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ اس کے ساتھ مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کبھی اپنے گھر والوں کے معاملے میں فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی اپنے مال کے ذریعے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا حل، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے۔ بندہ ان تمام چیزوں کو کیا، فتنے میں تھا، صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمایا نہیں، حرام طریقے سے کمایا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی توبہ کے بعد اس کی معافی بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے لیے دروازے بھی کھلا رکھا ہے، معافی کا دروازہ۔ پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بندہ جب کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں جب انسان کرے، اللہ رب العالمین اس کی برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ برائیاں ہوتی ہیں، جب نیکیاں اس کے ساتھ ہوں، جب نیکیوں کا دروازہ وہ کھولنے لگے گا، اللہ رب العالمین خود بخود اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کے تعلق سے کہا، للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو ایسے اوقات ہیں جس میں وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کے وقت بندے کی خوشی کچھ الگ ہوتی ہے، جی صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، جب وقت قریب آ جائے تو بندے کی خوشی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح دوسرا وقت اذا لقی ربہ بصومہ، جب وہ اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملے گا تو خوش ہوگا، خوش ہونے کی وجہ بھی اس کا روزہ ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین روزے کا بدلہ اپنی جانب سے رکھا ہے، اس لیے کہ روزے میں بہت ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ کون بندہ روزے سے ہے، کون بندہ روزے سے نہیں ہے، نہیں بول سکتے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ نام و نمود کے خاطر کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہرگز داخل نہیں ہو سکتی، ریاکاری نہیں آ سکتی اس میں۔ روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، بدلی ہوئی بو بندے کے منہ سے جب نکلتی ہے
انسان جب بھوکا رہتا ہے اس کے معدے سے بدبو نکلتی ہے، جی وہ بدبو عام حالات میں نہیں ہوتی، جب وہ بھوکا رہتا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے تب وہ بدبو نکلتی ہے۔ بدلی ہوئی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اس کی جو ہے قدر و قیمت ہے، وہ پاک ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ رب العالمین بدبودار چیز کو پسند کرتا ہے، نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو جو ہے بتاتا ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، اللہ کے خاطر بھوکا رہتا ہے، اس کے ساتھ کئی چیزیں جو ہے آتی ہیں، اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے خاطر ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس تعلق سے بھی فرماتا ہے۔ حاضرین، آئیے اس ماہ مبارک کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے، یہ تو عام عبادت کے روزے کے تعلق سے کچھ فضیلتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، لیکن یہ جو فضیلتیں ہیں یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان میں روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کیا دے گا؟ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس سے جو غلطیاں ہوئی، چھوٹی غلطیاں، بڑی غلطی نہیں، چھوٹی غلطیاں اس سے سرزد ہوئی، اللہ رب العالمین کبیرہ گناہ توبے کے ساتھ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو اس سے ہو گئیں اللہ رب العالمین ان روزوں کے ذریعے معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح شرط ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اس کا ہو، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ اسلام کے 5 ارکان میں کا ایک رکن ہے روزہ، جی اس چیز کو پہچاننے کی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری شرط یہ ہے، ایک تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، دوسری شرط اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید بھی رکھے، ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کا مجھے بدلہ ضرور دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ان دنوں میں ہم لوگوں کو چاہیے کثرت سے نماز کا اہتمام کریں، جی راتوں کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں جو ہے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رات کی نمازیں پڑھا، رات اول وقت میں پڑھا یا درمیانی وقت میں پڑھا یا آخری وقت میں پڑھا، جو بھی پڑھا، تراویح ہو، صلاۃ اللیل ہو، صلاۃ التہجد ہو، قیام اللیل ہو، تمام کا حکم ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی نماز رات کی پڑھا اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف فرمائے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو درگزر کرے گا، اسے معافی ہی معافی ہے، جنت اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ رب العالمین اس کے حق میں کرے گا۔ حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے جس سے ہم بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ جمعے کے دن کی فضیلت ہم لوگ جان کر بھی اس سے ہم لوگ زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ حاضرین، جمعے کی فضیلت کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ رب العالمین قیامت نازل کرے گا۔ اس دن ہم لوگوں کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی تھی۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب تک جو ہے شاید ہو سکتا کچھ پڑھ لیے ہوں گے، کچھ نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت یوں بتاتے ہیں، عصم من فتنة الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا، محفوظ کیا جائے گا دجال کے فتنے سے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کی فضیلت کو جانیں اور اس دن میں جو ہم لوگوں کی عبادتیں ہیں ان عبادات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آج کا دن
مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم پر حالتیں کس طرح بدلتی آ رہی ہیں۔ گزشتہ سال جو ہم پر رمضان گزرا وہ کس طرح تھا، آج اس سال کا جو رمضان ہے وہ کس طرح ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مجھے اور آپ کو بہت ہی زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک بنائیں، ایک بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ رب العالمین ان اختلافات کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو درگزر کرے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرے۔ اللہ جو ہم میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ جو ہم میں بہت ہی زیادہ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ ہاسپٹلز میں جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو جلد از جلد دور کرے اور ان لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹا دیں۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم.